بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر سائمہ اقبال۔ میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل نئی سوچ وی ڈاکٹر سائمہ پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج میرے لیکچر کا عنوان ہے نون راشد کی نظم پہلی کرن کا آسان مفہوم میں جائزہ۔ آئیں اس کا آغاز کرتے ہیں۔ کوئی مجھ کو دورے زمان و مکان سے نکلنے کی صورت بتا دو، کوئی یہ سجھا دو کہ حاصل ہے کیا ہستی رائگاں سے، کہ غیروں کی تہذیب کی استواری کی خاطر ابس بن رہا ہے ہمارا لہو مومائی۔ اس کا آسان مفہوم۔ نون راشد کی نظم پہلی کرن میں شاعر اپنے دور کے فکری اور تہذیبی بحران کو نہایت شدت کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی ایسا راستہ دکھائے جو مجھے زمان و مکان کی قید سے نکال سکے، کیونکہ یہ ہستی محض رائگاں دکھائی دیتی ہے اور اس کی کوئی حقیقی معنویت نظر نہیں آتی۔ شاعر کے نزدیک قوم کی موجودہ حالت یہ ہے کہ وہ اپنی انفرادی اور اجتماعی توانائیاں کسی مثبت تعمیری مقصد کی بجائے غیر قوموں کی تہذیب کی استواری کے لیے قربان کر رہی ہے۔ اس صورتحال کو راشد نے مومائی کے استعارے سے واضح کیا ہے۔ قدیم مصر میں بادشاہ کی لاشیں محفوظ کر لی جاتی تھیں جو حرکت و زندگی سے خالی محض بے جان وجود ہوتی۔ اس طرح ہمارے خون اور ہماری قربانیاں بھی زندہ تہذیب کی بنیاد رکھنے کی بجائے محض ایک بے جان یادگار کی مانند باقی رہ جاتی ہیں، جو تاریخ میں تو محفوظ ہیں لیکن آج اور کل کے لیے بے فائدہ ہیں۔ یوں راشد اپنی قاری کے سامنے یہ سوال رکھتے ہیں کہ جب ہماری قربانیاں اور لہو محض مومائی کی شکل اختیار کر جائیں تو پھر اس کی اصل معنویت اور مقصد کیا رہ جاتا ہے؟ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہماری تہذیب اور فکری کاوشیں جمود اور بے سمتی کا شکار ہو چکی ہیں۔ میں اس قوم کا فرد ہوں جس کے حصے میں محنت ہی محنت ہے، نان شبینہ نہیں ہے۔ اس پر بھی یہ قوم دل شاد ہے شوکت باستاں سے، اور اب بھی ہے امید فردا کسی سحر بے نشاں سے۔ میری جان شب و روز کی اس مشقت سے تنگ آ گیا ہوں۔ نون راشد ان اشعار میں اپنی قوم کی محرومیوں اور تضادات کو نمایاں کرتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ میں اس قوم کا فرد ہوں جس کے حصے میں دن رات محنت و مشقت تو آتی ہے لیکن محنت کے باوجود روٹی یعنی نان شبینہ میسر نہیں، یعنی عوام سخت جدوجہد کرتے ہیں مگر بنیادی ضروریات زندگی سے محروم رہتے ہیں۔ اس کے باوجود یہ قوم خوش ہے اور اپنی تسلی ماضی کی شوکت اور باستانی عظمت یعنی ماضی کی عظمت اور پرانی شان و شوکت سے کرتی ہے، گویا حال کی بدحالی کو نظر انداز کر کے ماضی کی یادوں پر ناز کرتی ہے۔ شاعر مزید کہتا ہے کہ قوم اب بھی مستقبل فردا کے خواب کسی سحر بے نشاں یعنی ایسے رہنما یا مسیحا سے وابستہ کرتی ہے جو حقیقت میں موجود ہی نہیں، یہ محض سراب ہے جس سے قوم کو تسلی دی جاتی ہے۔ شاعر خود ان حالات سے بیزار اور تھکا ہوا ہے اور اعتراف کرتا ہے کہ مسلسل مشقت اور لاحاصل جدوجہد نے اس کی جان کو تنگی میں ڈال دیا ہے۔ تنقیدی نقطہ نظر سے یہ اشعار قوم کی سماجی، معاشی اور نفسیاتی حالت پر کڑی تنقید ہے۔ نون راشد نے اپنے مخصوص علامتی اور انقلابی اسلوب میں بتایا ہے کہ قوم کی توانائی ضائع ہو رہی ہے اور حقیقی تبدیلی کی کوئی راہ نہیں بن رہی۔ یہ اشعار بیداری اور فکری جھنجھوڑنے کی حیثیت رکھتی ہے، جن میں شاعر نے قاری کو یہ سوچنے پر مجبور کیا ہے کہ آخر محنت کے باوجود قوم کی حالت کیوں نہیں بدلتی اور وہ کب تک خیالی نجات دہندہ کا انتظار کرے گی۔ میں اس خشت کوبی سے اکتا گیا ہوں، کہاں ہے وہ دنیا کی تزئین و آرزوئیں جنہوں نے تجھے مجھ سے وابستہ تر کر دیا تھا۔ یہ اشعار نون راشد کی داخلی کرب، تھکن اور وجودی کشمکش کو ظاہر کرتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ وہ خشت کوبی یعنی اینٹ پر اینٹ رکھنے جیسے لاحاصل اور یکساں مشقت بھرے عمل سے اکتا گیا ہے۔ یہ دراصل اس زندگی کی علامت ہے جو صرف مشقت اور جسمانی محنت پر مبنی ہو لیکن اس کے باوجود کوئی معنوی یا تخلیقی حاصل نہ ہو۔ شاعر سوال کرتا ہے کہ وہ کہاں گئیں وہ آرزوئیں اور خواب جو دنیا کو سنوارنے، زندگی کو بہتر بنانے اور ایک نئی تہذیب کی تشکیل کے لیے تھے،
وہ خواب اور تمنا ہی وہ چیزیں تھیں جنہوں نے شاعر کو اپنے محبوب یا اپنی قوم کے ساتھ جوڑ رکھا تھا، لیکن اب وہ سب کمزور پڑ گئی ہیں اور شاعر شدید مایوسی اور تھکن کا شکار ہے۔ تنقیدی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ شعر صرف ذاتی کرب کا اظہار نہیں بلکہ پوری تہذیبی اور قومی صورتحال کی طرف اشارہ ہے۔ خشت کوبی صرف مشقت نہیں بلکہ اصلاح حاصل سرگرمی کی علامت ہے جو بظاہر تو تعمیل لگتی ہے لیکن حقیقت میں کوئی نیا شعور یا خوشحالی پیدا نہیں کرتی۔ دوسری طرف دنیا کی تعظیم کی آرزوئیں اس بات کی علامت ہیں کہ کبھی مستقبل کو سنوارنے اور دنیا کو بہتر بنانے کے لیے خواب دیکھے گئے تھے مگر وہ خواب بے جان ہو چکے ہیں۔ اس طرح نون راشد کی تھکن کے ذریعے پورے عہد کی مایوسی اور ناکامی کو اجاگر کرتے ہیں۔ تیری چھاتیوں کی جوئے شیر کیوں زہر کا ایک سمندر نہ بن جائے، جسے پی کے سو جائے ننھی سی جاں، جو ایک چھپکلی بن کے چمٹی ہوئی ہے تیرے سینہ مہرباں سے، جو واقف نہیں تیرے درد نہاں سے، اسے بھی تو ذلت کی پابندگی کے لیے آلۂ کار بننا پڑے گا۔ اس میں شاعر نے نسلی اور تہذیبی جبر اور غلامی کے اثرات کو نہایت تلخی اور علامتی انداز میں بیان کیا ہے۔ شاعر ماں کی چھاتیوں کی مثال دیتا ہے جو فطری طور پر شیرینی، پرورش اور زندگی کا سرچشمہ ہے، لیکن یہاں دودھ زہر میں بدل جائے تو معصوم جان جو اس دودھ پر پل رہی ہے زندگی کی بجائے غلامی، ذلت اور کمزوری کا شکار ہو گئی۔ یہاں چھپکلی اس معصوم بچے کے لیے استعارہ ہے جو ماں کے سینے سے چمٹا ہوا ہے، لیکن حقیقت میں اس کے اندر کوئی حقیقی شعور یا آزادی کی آگہی نہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ بچہ بھی اس سماج میں بڑا ہو کر غلامی کے تسلسل کو جاری رکھے گا اور ذلت کے نظام میں ایک اعلیٰ کار بن جائے گا۔ تحقیقی اور تنقیدی جائزے کی روح سے دیکھا جائے تو یہ شعر صرف حیاتیاتی پرورش کی بات نہیں کرتے بلکہ تہذیبی اور فکری وراثت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اگر ماں کا دودھ زہر آلود ہے تو مطلب یہ ہے کہ نئی نسل کو جو فکری اور تہذیبی غذا دی جا رہی ہے وہ زندگی کی نہیں بلکہ موت، غلامی اور جمود پیدا کر رہی ہے۔ شاعر اس بات پر زور دیتا ہے کہ ایک غلام معاشرہ نئی نسل کو بھی غلام ہی پیدا کرتا ہے کیونکہ ان کے شعور میں بچپن سے ہی محکومی، مصلحت اور خوف بھر دیا جاتا ہے۔ بہت ہے کہ ہم اپنے آبا کی آسودہ کوشی کی پاداش میں آج بے دست و پا ہیں، اس آئندہ نسلوں کی زنجیر پا کو تو ہم توڑ ڈالیں، مگر اے میری تیرہ راتوں کی ساتھی، یہ شہنائیاں سن رہی ہو، یہ شاید کسی نے مسرت کی پہلی کرن دیکھ پائی۔ شاعر یہاں ماضی اور حال کے تعلق کو نہایت تلخ مگر حقیقت پسندانہ انداز میں بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہماری آج کی غلامی اور بے بسی کی بڑی وجہ ہمارے آباء و اجداد کی آسودہ کوشی ہے، یعنی انہوں نے جمود، سہل پسندی اور آرام طلبی کو ترجیح دی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آج کی نسل اپنے ہاتھ پاؤں باندھ کر غلامی اور بے چارگی میں جکڑی ہوئی ہے۔ یہ دراصل تاریخی تجزیہ ہے کہ قومیں جب اپنی محنت اور جدوجہد ترک کر دیتی ہیں تو آنے والی نسلیں اس کا خمیازہ بھگتتی ہیں۔ اسی پس منظر میں شاعر ایک امید بھی جگاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ آئندہ نسلوں کی زنجیر پا کو توڑ ڈالیں تاکہ غلامی کا یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکے۔ اس مقام پر شاعر کی مخاطبت اے میری تیرہ راتوں کی ساتھی امید و محبت کی علامت ہے۔ یہ اندھیروں میں بھی کسی ہمسفر اور رفیق کے وجود کو تسلیم کرنے کا اشارہ ہے جو اس تاریک دور میں روشنی کا سبب بن سکتا ہے۔ آخر میں یہ شہنائیاں خوشی، آزادی اور نئے دور کے آغاز کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ شاید کسی نے مسرت کی پہلی کرن دیکھ لی ہے۔ یہ دراصل پورے نظام کا مرکزی استعارہ ہے کہ غلامی اور طریقے کے اندھیروں میں بھی ایک دن آزادی، روشنی اور خوشی کی صبح ضرور طلوع ہوگی۔ یہ اشعار غلامی کی تاریخی اور سماجی اسباب کو بھی واضح کرتی ہیں اور ساتھ قوم کے لیے ایک نیا پیغام، عمل اور امید بھی لاتے ہیں۔ شاعر ماضی کی کوتاہیوں کا اعتراف کرتا ہے لیکن مستقبل کے لیے ایک روشن امکان کو بھی دکھاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر موجودہ نسل بیدار ہو جائے تو آنے والی نسلیں غلامی کے اس عذاب سے محفوظ رہ سکتی ہیں۔ پہلی کرن اس طرح ایک استعاراتی نظم ہے جس میں غلامی کے اندھیروں سے نکلنے اور آزادی کے سورج کو دیکھنے کی جستجو کو بیان کیا گیا ہے۔
نہیں اس دریچے کے باہر تو جھانکو، خدا کا جنازہ لیے جا رہے ہیں فرشتے، اس ساحر بے نشاں کا جو مغرب کا آقا تھا مشرق کا آقا نہیں تھا۔ یہ شعر نعمان راشد کی نظم پہلی کرن کے انتہائی اہم اور گہرے معنوی حصے میں ہے۔ شاعر یہاں استعاراتی انداز میں مغربی تہذیب کی روحانی شکست اور اس کے زوال کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس دریچے کے باہر جھانکو کہہ کر وہ قاری یا مخاطب کو دعوت نظر دیتا ہے کہ حقیقت کو آنکھوں سے دیکھو۔ شاعر کے مطابق فرشتے خدا کا جنازہ لیے جا رہے ہیں۔ اس میں خدا سے مراد مغربی تہذیب کا وہ خدا ہے جسے انہوں نے اپنی سائنسی طاقت، سرمایہ داری اور اقلیت پسندی کے ذریعے خود تراشا تھا، یعنی مغرب نے مذہب کو پس پشت ڈال کر انسان کو عقل اور مادیت کا پجاری بنا دیا، لیکن اب وہی تصور شکست و ریخت کا شکار ہے اور موت کے قریب ہے۔ آگے شاعر کہتا ہے کہ یہ اسی ساحر بے نشاں کا جنازہ ہے۔ ساحر بے نشاں مغربی تہذیب کی اس جادوگری کا استعارہ ہے جس نے ساری دنیا کو متاثر کیا۔ اس جادو کا کوئی اصل مرکز یا نشان نہیں تھا، لیکن اس نے اپنی چمک دمک سے لوگوں کو محصور کیا۔ شاعر اسی بات پر زور دیتا ہے کہ مغرب کا آقا ہونے کے باوجود وہ مشرق کا آقا نہیں بن سکا، یعنی مشرق کے پاس اب بھی اپنی تہذیبی، روحانی اور فکری قوت موجود ہے جسے اگر بیدار کیا جائے تو وہ مغربی جادوگری سے آزاد ہو سکتا ہے۔ یہ اشعار مغربی تہذیب کا زوال اور مشرقی شعور کی بیداری کی نمائندگی کرتے ہیں۔ راشد نے یہاں ایک تہذیبی کشمکش کی تصویر کشی کی ہے، ایک طرف مغربی فکر جو عقل پرستی اور مادیت پر مبنی ہے، دوسری طرف مشرقی روحانیت اور تہذیبی تشخص جو اب بھی اپنی بقا کی صلاحیت رکھتا ہے۔ خدا کا جنازہ ایک طاقتور علامت ہے جو بتاتی ہے کہ مغربی تہذیب نے اپنی ہی پیدا کردہ اقدار کو دفن کر دیا ہے۔ شاعر مشرقی قوموں کو متوجہ کرتا ہے کہ وہ مغربی جادو کے اسیر نہ رہیں، بلکہ اپنی فکری اور روحانی بنیادوں پر کھڑے ہو کر آزادی کی پہلی کرن تلاش کریں۔ یہ انسان کی برتری کے نئے دور کے شادیانے ہیں سن لو، یہی ہے نئے دور کا پرتو اولیں بھی، اٹھو اور ہم بھی زمانے کی تازہ ولادت کے اس جشن میں مل کے دھومیں مچائیں، شعاعوں کی طوفانوں میں بے محابہ نہائیں۔ یہ شعر نعمان راشد کی نظم پہلی کرن کے اختتامی اور پر امید حصے میں ہے۔ شاعر یہاں مایوسی اور غلامی کے اندھیروں سے نکل کر ایک نئے عہد کی آمد کا اعلان کرتا ہے۔ یہ انسان کی برتری کے نئے دور کے شادیانے ہیں کہہ کر شاعر دراصل یہ پیغام دیتا ہے کہ انسان نے صدیوں کی محکومی، غربت اور جہالت کے بعد اب ایک نیا شعور حاصل کر لیا ہے۔ یہ شعور فرد کی آزادی، خودی کی تعمیر اور نئے زمانے کی ولادت کی علامت ہے۔ یہی ہے نئے دور کا پرتو اولیں بھی، دراصل اس نئی روشنی امید کی پہلی جھلک ہے جسے شاعر نے پہلی کرن سے مسموم کیا ہے۔ آگے شاعر مخاطب کو ابھارتا ہے کہ اٹھو اور ہم بھی زمانے کی تازہ ولادت کے اس جشن میں مل کے دھومیں مچائیں۔ اس سے مراد اجتماعی بیداری ہے، یعنی قوم کے افراد کو مل کر اس نئی زندگی اور نئی امید کا استقبال کرنا چاہیے۔ یہ انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی آزادی اور خوشی کی بات ہے۔ شعاعوں کے طوفان میں بے محابہ نہائیں اس بات کی علامت ہے کہ نئی فکر اور نئی روشنی اتنی وسیع اور طاقتور ہے کہ اس میں ڈوب کر زندگی کی نئی توانائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ شاعر نظم کے پورے تناظر میں امید اور ولولے کا پیغام رکھتے ہیں۔ اگر نظم کے ابتدائی حصے غلامی، مایوسی، مغربی تسلط اور معاشیتی زوال کی تصویر کشی کرتے ہیں تو اختتام پر شاعر ایک نئے سورج کے طلوع کی نوید سناتا ہے۔ یہی پہلی کرن دراصل مستقبل کی انقلابی تبدیلی، آزادی اور خودی کی بحالی کی علامت ہے۔ نعمان راشد کے ہاں یہ رجائیت فرد کو بے بسی سے نکال کر عمل و حرکت کی طرف لے جاتی ہے۔ ماحصل نعمان راشد کی نظم پہلی کرن دراصل غلامی، مایوسی اور زوال کے اندھیروں سے نکل کر ایک نئے دور کی آمد کا پیغام ہے۔ شاعر شروع میں اس کرب کو بیان کرتا ہے کہ ہماری قوم محنت کرتی ہے مگر اس کے ثمرات دوسروں کو ملتے ہیں۔ ہم نے اپنی تہذیب اور شناخت کو دوسروں کی خوشنودی کے لیے قربان کر دیا ہے اور نتیجہ یہ ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں بھی ذلت و محکومی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہیں۔ وہ مغربی تہذیب کے ظاہری جادو کو بھی نقاب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ مشرق کی رہنمائی نہیں کر سکا، لیکن نظم کے آخر میں شاعر ایک روشن کرن کی نوید دیتا ہے جو ایک نئے دور کی علامت ہے۔ وہ اپنے ہم عصروں کو امید دلاتا ہے کہ انسان اب غلامی کے اندھیروں سے نکل کر آزادی اور خودی کی روشنی میں نہائے گا۔
نظم کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ قومیں اگر اپنی پہچان اور خودی کو زندہ رکھیں تو وہ نئے دور کی ابتدا خود کر سکتی ہیں، اور یہی حقیقی پہلی کرن ہے۔ اچھا، یہاں پہ آپ کو نون راشد کی نظم پہلی کرن کا آسان مفہوم تنقیدی اور تحقیقی حوالے سے بھی سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر آپ کو میرا لیکچر اچھا لگے اور سمجھ میں آئے تو اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔